بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدائے بزرگ و برتر میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ماہ مبارک رمضان جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اسی طرح دعاؤں کی بہار کا مہینہ بھی ہے، طلب مغفرت کی بہار کا مہینہ بھی ہے. خدا اس مہینے میں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور مؤمنین سے ان کی مغفرتوں کو طلب کرتا ہے، مغفرتوں کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. آج کے دن جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ یہ دعا مانگو، وہ الفاظ بھی تعلیم فرمائے ہیں کہ ان الفاظ سے اپنے پروردگار سے مانگو. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ. اے میرے اللہ میری معاونت فرما، میری مدد فرما. خود لفظ اعنی کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ محنت اور کوشش انسان نے کرنا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے. اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ سے معاونت مانگی جا رہی ہے، لیکن قدم خود اٹھانا ہے. آج کے دن علی صیامہ وقیامہ، پروردگارا روزہ رکھنے میں میری مدد فرما اور قیام کرنے میں میری مدد فرما. قرآن مجید میں خدا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو. وَاسْتَعِینُوا، تم سب مدد طلب کرو. کس کے ذریعے؟ بالصبر، صبر سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. یہاں پر کہا گیا ہے صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی خود روزے کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے پروردگار سے. خدا سے مدد لینی ہے روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. لیکن یہاں سے اس سے ایک قدم اور پہلے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے پروردگارا روزہ بھی میں اپنی مدد آپ کے تحت نہیں رکھ سکتا، مجھے روزہ رکھنے میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، مجھے قیام کرنے میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے. قیام کے مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں. قیام سے مطلب شب زندہ داری، ساری رات خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنا، خدا کی بارگاہ میں موجود رہنا، خود نماز کو قائم کرنا، خود اللہ کی بارگاہ میں دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور مشکلات کو برداشت کرنے کا عزم کر لینا. یہ سب چیزیں قیام کے اندر موجود ہیں. اور آج کے دن ہم خدا سے مانگ رہے ہیں پروردگارا میری مدد کر، کس میں کہ میں روزہ رکھ سکوں. روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. وہ روزہ جو خدا سے مانگا جا رہا ہے رکھنے میں، اس میں یہ کہ پروردگارا میرے جسم کے ایک ایک حصے کو روزہ ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تمہاری کھانے پینے کی چیزوں سے تم نے دور رہنا ہے، بلکہ جسم کے ایک ایک حصے کو پروردگار کی نافرمانی سے روکنا ہے. یہ ہے روزہ. تو آج جو مدد مانگی جا رہی ہے پروردگار سے، وہ اس حقیقی روزے کی بات کی جا رہی ہے. پروردگارا وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے.
اور قیام کرنے میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. میں روزے کے ذریعے مدد چاہتا ہوں, میں نماز کے ذریعے مدد چاہتا ہوں, لیکن پروردگارہ وہ روزہ اور نماز میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے. میں یہ روزہ اور نماز بھی تیری مدد کے بغیر نہیں رکھ سکتا. وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ, پروردگارہ وَجَنِّبْنِ, مجھے دور رکھ, مجھے بچا لے. آج کے دن کس سے؟ حفوات سے, وَآثَامِهِ, اور آثام سے. حفوات اور آثام سے کیا مراد ہے؟ حفوات لغزشیں, خطائیں, وہ جو بھول چوک سے ہو جائے ان کو حفوات کہا جاتا ہے. اور آثام وہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے انجام دیتا ہے, گناہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ انجام دینا, جس کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام نہ دینا, یہ آثام ہے. یعنی وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا, اور وہ چیزیں جو حلال کی گئی ہیں ان سے بڑھ کر آگے کام کرنا, یعنی حدوں کو پھلانگنا, یہ ہے آثام. لیکن حفوات خطائیں, لغزشیں, اس کا ایک اور مطلب بھی کیا جاتا ہے بےہودہ کام, لغو کام, وہ بھی ہے. تو آج کے دن خدا سے مانگ رہا ہوں پروردگارہ میں بےہودہ کام بھی نہ کروں. بےہودہ کام کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ کام کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے نا, اصلی سرمایہ, وہ انسان کی زندگی ہے. یہ اس سرمایہ کو انسان اگر بےہودہ کاموں میں لگا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نقصان میں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, بے شک انسان خسارے میں ہے. اور خسران حقیقت میں اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہو. اور انسان کا اصلی سرمایہ کیا ہے؟ وہ انسان کی زندگی ہے. اس کا ایک ایک لحظہ جو گزر رہا ہے یہ حقیقت میں انسان کا اصلی سرمایہ جا رہا ہے. لیکن اگر اس اصلی سرمایہ کو بچانا ہے تو اس کے اندر ایمان لے کر آنا ہوگا, عمل صالح انجام دینا ہوگا. پس بےہودہ کام کرنا یعنی اس کام میں جو وقت تلف ہو رہا ہے انسان حقیقت میں نقصان کر رہا ہے, انسان حقیقت میں خسران کر رہا ہے, اصلی سرمایہ ضائع کر رہا ہے. اس لیے آج کے دن مانگنا ہے وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ, پروردگارہ آج کے دن لغو کاموں, بےہودہ کاموں, فضول کاموں اور لغزشوں اور خطاؤں سے مجھے دور رکھ. وَآثَامِهِ, اور گناہوں سے بچا لے, حرام سے بچا لے. وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ, اور پروردگارہ میرا رزق قرار دے. کس چیز کو؟ ذکر کا. آج کے دن مجھے رزق کے طور پر عطا فرما اپنا ذکر, اور وہ بھی کیسا ذکر؟ بدوام, جو ہمیشہ کے لیے ہو. ذکر سے مراد بھی صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے, یہ بھی ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. لیکن ذکر کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی قدم اٹھائے, جب بھی انسان اپنے جسم کو حرکت دے, جب بھی انسان اپنی سوچ کو حرکت دے, جب بھی انسان اپنے احساسات و جذبات و عواطف و رجحانات کو حرکت دے تو اس سے پہلے یہ سوچے کہ میں کسی کا عبد ہوں, کوئی میرا معبود ہے. کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں؟ کیا میرا معبود اس کام سے راضی ہوگا یا نہیں؟ یہ ہے حقیقت میں ذکر پروردگار. اور آج کے دن یہی مانگا جا رہا ہے. اور وَارْزُقْنِي, رزق کے طور پر مانگا جا رہا ہے. اور کون ہے رازق؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, رازق اللہ ہے. اللہ کا ذکر بھی اللہ سے مانگ کر ہی کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ رزق کے طور پر اپنا ذکر عطا نہ کرے, توفیق ذکر عطا نہ کرے تو یہ ذکر بھی نہیں ہو سکتا. بے توفیق کا پروردگارہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تیری توفیق کی وجہ سے ہی ممکن ہے.
اس لیے کہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب فراہم کرے گا، تو ہرڈلز کو دور کرے گا، تو عوامل کو لے کر آئے گا، موانع کو دور کر دے گا، وہ جو فیکٹرز ہیں وہ تو لے کر آئے گا اور ہرڈلز کو بھی تو دور کرے گا۔ اگر تو نے ایسا موقع فراہم کر دیا بے توفیق کا، تو سبب فراہم کر، تو ایسا کر دے جیسا میں چاہتا ہوں، یعنی بے توفیق کا، میں چاہتا یہ ہوں کہ تیرا ذکر کروں۔ تو کون ہے؟ یا ہادی المضلین، تو وہ ہے جو مضلین کو بھی ہدایت دیتا ہے، مضلین کو کا بھی ہادی ہے۔ ہادی کے بھی یہاں پر دو مطلب موجود ہیں جو عموماً لیے جاتے ہیں۔ ایک ہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف راستہ بتاتا ہے، نشانی بتا دیتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اور راستہ بتا دیتا ہے کہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے دائیں مڑو گے، پھر دائیں طریقے سے چلو گے، پھر یہ کرو گے تو وہاں پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے ایک ہادی جو صرف راستہ بتاتا ہے، جو راستے تک بتا دیتا ہے۔ ایک ہادی وہ ہوتا ہے جو ایصال علی المطلوب تک پہنچاتا ہے، جس مقام تک، جس منزل تک جو ہدف ہے اس تک پہنچنا ہو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ پروردگارا تو آج مجھے اس منزل تک پہنچا دے، تو ہادی ہے۔ کن کا ہادی ہے؟ المضلین، مضلین کا ہادی ہے۔ مضلین زال اور مضل میں فرق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مضل کا لفظ کو بھی زال کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زال کون ہوتا ہے؟ مضل کون ہوتا ہے؟ زال وہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے، مضل وہ ہوتا ہے جو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پروردگار تو ایسا رحیم ہے، تو ایسا ہادی ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ پروردگارا خود گمراہوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرنے والوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ پروردگارا آج کے دن تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھے ہادیان برحق کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہوں کہ پروردگارا آج کے دن مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق الزهرا وابيها وبعلها وبنيها، وبحق الصلوات على محمد وآل محمد۔